بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، بہار رمضان خوبصورت نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان شمس الرحمن چشتی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، گزشتہ پروگراموں کی طرح آج بھی الحمدللہ ہمارے پروگرام کے اندر حضور کی آل کے خوبصورت دو گلے معطر موجود ہیں۔ میری دائیں جانب قبلہ سید شہر یار شاہ صاحب بخاری۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم، اور ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میری بائیں جانب حضور علیہ السلام کے گلشن کے گل معطر پیرزادہ سید منظر عباس شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ماہ مقدس رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں رحمت افشانی کرتے ہوئے گزر رہی ہیں، تو آج 3 رمضان المبارک کے حوالہ سے طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے خوبصورت حوالہ سے آج کا دن ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں گویا ہوتا ہے کہ گلشن دین کا جسے پھول کہتے ہیں، گلشن دین کا جسے پھول کہتے ہیں، جنہیں بنت رسول کہتے ہیں۔ گلشن دین کا جسے پھول کہتے ہیں، جنہیں بنت رسول کہتے ہیں۔ خلد پر بھی جس کی حکمرانی ہے، خلد پر بھی جس کی حکمرانی ہے، ہاں اسے زہرا بطول کہتے ہیں، ہاں اسے زہرا بطول کہتے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، ہم سید منظر عباس شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے خوبصورت آواز میں بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں منقبت شریف کے خوبصورت نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے، کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے، جو رحمتاں دکھائے حسنین دیو مائے، حسنین دیو مائے۔ جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی، رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی، تصویر مصطفیٰ دی۔ شوہر کل امائے حسنین دی جمائے، شوہر کل امائے حسنین دی امائے۔ اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیا ہے خود جان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیا ہے خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد۔ محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائے، محمد دی جائے حسنین دی مائے، حسنین دی مائے۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، جس طرح کا عمدہ کلام ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ نے اپنے خوبصورت انداز کے اندر، جزاک اللہ شاہ صاحب، کتنے خوبصورت انداز کے اندر آپ نے کلام کو نبھایا. اب اپنے مہمان قبلہ پیرزادہ سید شہر یار شاہ صاحب بخاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، گزشتہ سال کی طرح آپ نے ہمیں پھر وقت عنایت فرمایا. اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین مکرم، وقت لیے بغیر ہم اپنے سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں اور شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ مائی صاحبہ سلام اللہ علیہا کی شان کے حوالہ سے قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا شمس الرحمان چشتی صاحب کا بسم اللہ جناب. دل کے عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ شاہ صاحب. جنہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمیں موقع دیا بہار رمضان ٹرانسمیشن میں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ شاہ صاحب. علامہ صاحب، اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. کیا محبوب آپ فرما دیجئے ان کو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، واہ واہ. کچھ نہیں مانگتا. کس پہ کچھ نہیں مانگتا؟ کہ میں نے خدمت دین کی ہے، میں نے تمہیں رب دیا ہے، تمہیں رحمان دیا، تمہیں قرآن دیا ہے، اس پہ کوئی تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، سبحان مگر اللہ. میرے قریبیوں سے محبت کر. اللہ اور 22 نمبر پارے میرا فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہ واہ واہ. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. فرماتا ہے رب ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اہل بیت کو ناپاکی سے دور کر دے، ناپاکی ان کے قریب بھی نہ آئے، ہو پاک اور صاف کر دے. تو ان دو آیات کے اندر قربا میں بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں اور اہل بیت میں بھی آپ موجود ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ شاہ صاحب، اسی سوال سے آپ کو تھوڑا طول دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. ذرا احادیث کی روشنی میں ذرا ہمیں یہ بتائیے نا کہ قربا ہوتے کون سے ہیں، قریبی رشتہ دار کون کون سے ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر حضور کے قربا کی تعریف فرما رہا ہے؟ بسم اللہ. امام طبرانی نے اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ واہ واہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ، عرض کی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک، یا رسول اللہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ واجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے، سبحان اللہ. حضور وہ کون ہے؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال علی و فاطمہ وابناہما، وہ میرے قریبی علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان دونوں. سبحان اللہ. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. واہ واہ. کیا کہنا شاہ صاحب قبلہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبلہ مائی صاحبہ کا مقام، ویسے تو ہر والدہ کو اپنی اولاد پسند ہوتی ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا تھا؟ ذرا بسم اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث بسم اللہ. بہت ہی خوبصورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی، سبحان اللہ. فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا. اللہ. یعنی ہمارے جسم کا نظام ہمارے جگر پہ چل رہا ہے، اگر جگر نہیں ہے تو ہم بے جان ہیں. اسی طرح میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبنی، جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور بہت ترمذی شریف میں ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی. بہت خوبصورت جملے. کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے میرے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کرواؤ. کہتے میں نے نماز مغرب ادا کی، وہیں بیٹھا رہا. عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد جب حضور فارغ ہوئے جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اب حذیفہ نے نہیں بتایا کہ حضور میں آیا ہوں، حضور فرما رہے ہیں میرے پیچھے حذیفہ ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں حذیفہ ہوں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجتوں کا، اے حذیفہ تیری حاجت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. اور اتنا فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اِنَّا هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنزِلْ
یہ فرشتہ پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، قطن یعنی کبھی پہلے نازل نہیں ہوا، حاضر لیلہ تھی اس رات سے پہلے، اور آج یہ نازل ہوا استاذن ربہ، سبحان اللہ، رب سے اجازت لی ہے، یسلم علیہ، مجھ پر اس نے سلام پیش کیا ہے، سبحان اور اللہ، ساتھ یہ پیغام دیا ہے، یبشرونی، یہ خوشخبری دی ہے، بِأَنَّ فاطمۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، سیدہ کائنات تمام اہل جنت کی عورتوں کے سردارہ ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ماشاءاللہ، کہ سبحان حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، کتنی خوبصورت اور پرمغز گفتگو قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے سیدہ پاک کی شان بیان کر کے ہم اپنی زبان اور اپنے لفظوں کو معطر و معمبر کر رہے ہیں، اور آراستہ کر کے اپنی آخرت، اپنی والدہ محترمہ کی آخرت، اپنے خاندان کی ساری خواتین کی بخشش کا سرمایہ ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ شاہ صاحب قبلہ، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ناظرین کو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف آپ کی اولاد کے حوالہ سے، اور چونکہ 3 رمضان المبارک آپ کے وصال کا دن ہے تو وصال کے حوالہ سے بھی تھوڑی گفتگو فرمائیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، واہ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد ذریت کو، اس کے محبین کو آگ سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ، نام کی اتنی برکت ہے، اور آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی، ماشاءاللہ، اور آپ نے 22 جمادی الثانی بروز جمعہ کو اس جہاں میں آپ کی ولادت ہوئی، واہ واہ، تشریف لے کے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کیا۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی 2 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 رمضان المبارک کو، یعنی اپنے ابا جان کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ 3 رمضان المبارک کی اسی پر نور ساعتوں میں اپنے خالق حقیقی سجا ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سے سب سے محبوب سیدہ کائنات تھی، سبحان اللہ، وَمِن رِجَالِ عَلِيٌّ، اور مردوں میں سے حضرت علی رضی اللہ واہ واہ عنہ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، ہم پروگرام کے اختتامی حصے کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ مختصر ترین وقت کے اندر، خوبصورت گھڑیوں کے اندر ہم جتنا زیادہ کم وقت کے اندر مواد قبلہ شاہ صاحب سے سن سکیں، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ میں اگلے اور آخری سوال کی طرف شاہ صاحب بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ موجودہ دور کے اندر خواتین جو ہے اپنے حقوق اور ان کے لیے دوسری تیسری جد و جہد میں لگی ہوئی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام ان کو کتنی سر بلندی پہ پہنچا دیا ہے۔ جب ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو حضور نے آ کے بتایا کہ یہ دفن کرنے والی نہیں بلکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بتا دیا کہ کیا شان ہے۔ لیکن پھر بھی موجودہ دور کے اندر، جو دور حاضر کے اندر خواتین کے لیے بی بی پاک کی زندگی سے جو پیغام ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائیے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کا سفر طے کرتے ہیں۔ پیغام یہی ہے، شہزادی کائنات، سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، سبحان اللہ، کون فاطمہ؟ عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، صائمہ بھی ہیں، شاکرہ بھی ہیں، ذاکرہ بھی ہیں۔ اتنی شانیں اور عظمتیں رکھنے کے باوجود آپ نے اپنی 4 دیواری کے رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنے سارے گھر کے معاملات خود ادا کیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، علامہ اقبال نے آج کی عورت کو، آج کی بیٹی کو یہ درس دیا ہے، بطول پنہاں، کہ تو سیدہ کائنات کی لونڈی بن جا۔ جب تو لونڈی بن جائے گی پھر اس وقت تیری گود سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ غلام حسین پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر سیرت فاطمہ کو آج کی عورت پڑھ لے، اگر دونوں جہاں میں کامیابی چاہتی ہے اور آگے سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھ لے، اس جہاں میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت کو بھی سرفراز ہوگی۔ اور سیدہ کائنات ایک دفعہ نا حضور کی بارگاہ میں آئی، بسم اللہ، یہ درس ہے کہ آپ
سیدہ کائنات گھر کے کام کرتی ہے. آج کی عورتیں کہتی ہیں کہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے, گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں, کام کاج میں تھک جاتی ہے, ٹائم نہیں ملتا عبادت کرنے کا. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں آئی, عرض کی ابا جان میں کام کر کے تھک جاتی ہوں. اور یار اس سیدہ کائنات کے ہاتھوں سے افضل کس کے ہاتھ ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں, ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں چکی پیس پیس کے. آئی ابا جان کے پاس, عرض کی ابا جان مجھے کوئی لونڈی دیں, مجھے کوئی غلام دیں, مجھے کوئی نوکرانی دیں جو میری مدد کیا کرے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی تربیت فرمائی. فرمایا بیٹی میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, وہ وظیفہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن کو دور کر دے گا, تمہاری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی 33 بار پڑھا کر سبحان اللہ. فرمایا میری بیٹی 33 بار پڑھا کر الحمدللہ, اور 34 بار پڑھا کر اللہ اکبر. اللہ رب العزت تیرے ساری دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. تو آج کی عورت کو یہی پیغام ہے, اپنے حقوق کے لیے بے حیائی نہ کریں اور نہ ہی پردہ ہو کے نکلیں. سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت ایسی ہے کہ کئی دن آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا, پھر بھی علی کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی. اگر نبی کی بیٹی کو یہ حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہیں رکھنا, تو آج کی عورت کس بات کی مولی ہے؟ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ اگر آج کی عورت عزت چاہتی ہے, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے, اس کو چھپایا جائے. اگر باہر نکلے شیطان کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں اور فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں, تو آج کی اس عورت کو آج کی غلام زہرا بن جائے تو اس کے بدن سے پھر بیٹے بھی غلام حسین پیدا ہو. سبحان اللہ. ناظرین مکرم, وقت کی تلابیں کھینچی جا رہی ہیں, ہم اپنے اختتامی سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دور دراز علاقے سے سفر کر کے ہمارے اس پروگرام بہار رمضان کو زینت بخشی. اور پیغام آج کے دن سے یہی جا رہا ہے کہ کائنات کی سب سے پارسا اور سب سے عزت دار خاتون جب دنیا سے جاتی ہیں اور یہی پیغام پیچھے چھوڑ کے جاتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, کیوں کہ میرے جسم پہ مرنے کے بعد بھی کسی غیر اور نامحرم کی نظر نہ پڑے. یہی پیغام آج کے تمام خواتین کے لیے ہے. ناظرین مکرم, کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.